نحمده ونصلي على رسوله سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم. جمیع حاضرین مکرم، سامعین مجلس درس قرآن، شرکائے اجتماع، بزرگوں، نوجوان، عزیز ساتھیوں، میں ابھی آپ کے سامنے سورہ انعام کی ایک آیت مبارکہ پڑھنے کی سعادت حاصل کیا ہوں. اللہ تبارک و تعالی اس آیت مقدسہ میں بہت زیادہ اہم، متبرک اور انتہائی دل و جان کو منور کرنے والے مضمون کو بیان فرمایا ہے. چنانچہ ارشاد ربانی کا مفہوم یہ ہے کہ کیا وہ شخص جو زندگی سے دور تھا، پھر ہم نے اس کو زندگی عطا فرمائی، نہ صرف زندگی عطا کی بلکہ ہم نے اس کے لیے نور بھی بنا دیا، اور ایسا نور ہم نے اس کے حصے میں کیا کہ وہ نور لوگوں میں بھی لے کے چلا کرتا ہے. تو ایسا بے مثال شخص کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو ایسی تاریکیوں میں ہے جن سے وہ از خود نکلنے والا نہیں ہے. اسی طرح کافروں کے لیے ان کے کیے جانے والے اعمال مزین اور آراستہ کیے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی جب اس کائنات میں انسانوں کو پیدا فرمانے کا ارادہ فرمایا تو پہلے ہی انسانوں کو دو قسم میں تقسیم فرمایا. ایک انسانوں کی وہ تقسیم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی نظر میں مردہ ہے. پھر انسانوں کی ایک وہ تقسیم ہے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں زندہ ہے. یہ تقسیم ہمارے اعتبار سے نہیں ہے، یہ تقسیم اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اعتبار سے ہے. ہم زندہ اس کو سمجھتے ہیں جو کھاتا پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے، کاروبار زندگی جو دنیا کی مصروفیات میں لگا ہوا ہے اور لوگوں سے ملتا جلتا ہے، بات چیت کرتا ہے، معاملات اختیار کرتا ہے، پڑھتا لکھتا ہے، ہم اس کو زندہ سمجھتے ہیں. یہ ہمارے پاس زندگی کا معیار ہے. مخلوق کے پاس زندگی کا یہی معیار ہے کہ وہ کھائے پیے، چلے پھرے، کاروبار کرے، ملازمت کرے، کہیں نوکری کرے، دکھے اٹھے بیٹھے، معاشرتی زندگی اختیار کرے، سماجی زندگی کا حصہ بنے. تو مخلوق اس کو زندہ سمجھتی ہے. یہ مخلوق کے پاس زندگی کا معیار ہے، لیکن خالق کے پاس زندگی کا معیار کچھ الگ ہے. خالق دو جہاں کے پاس زندہ وہ نہیں ہے جو چلتا پھرتا ہے. زندہ وہ شخص نہیں ہو سکتا جو کھاتا پیتا ہے، حرکت کرتا ہے، ہلتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت کے نزدیک زندہ وہ ہے جس کو اس نے دائمی پائیدار زندگی عطا کی، پھر ایسی زندگی عطا کی کہ جس کے ساتھ نور بھی شامل ہو گئے.
تو یہ اللہ کے نزدیک زندگی ہے۔ تو بہت سارے ایسے بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی دنیاوی اعتبار سے حرکت اور کھانے پینے کی مخلوق کے معیار کے مطابق زندگی عطا فرماتا ہے جو اس کے پاس مردہ ہے۔ پھر بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی ابدی دائمی اپنے پاس کے خزانے سے نور والی زندگی عطا فرماتا ہے جو حقیقی اور پائیدار زندگی ہے۔ تو جو زندگی مخلوق کے معیار کے مطابق چلنے پھرنے اور کھانے پینے سے تعلق رکھتی ہے اس کو حیات بشریت کہتے ہیں۔ کیا نام ہے اس کا؟ حیات بشریت۔ پھر وہ زندگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرفان حاصل کر لیتی ہے، بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر اور نواہی پر عمل کرتی ہے، بھئی اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے رکتی ہے، حکم جن کا دیا گیا ہے اس کو انجام دیتی ہے، پھر اللہ کو راضی کرنے کے کاموں کو اختیار کرتی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کے راستے پہ چلتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی محبت کا چراغ اپنے سینے میں جلاتی ہے۔ تو ایسی جو زندگی ہوتی ہے جس کے اندر صرف خدا کی رضا، خدا کی محبت، خدا کی قربت، خدا کی خوشنودی پائی جاتی ہے، تو اس زندگی کو حیات معرفت کہتے ہیں۔ تو دو حیات ہیں، ایک حیات بشریت، دوسرا حیات معرفت۔ حیات بشریت یہ جو کھانے پینے کی زندگی ہے یہ مخلوق کا معیار ہے، پھر حیات معرفت یہ خالق کا معیار ہے۔ حقیقی زندہ وہ شخص ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی زندہ کہہ دے، جو اللہ تعالیٰ کی حقیقی زندگی سے مالا مال ہو جائے۔ چنانچہ جو کفار تھے اور جو کفار ہیں ان کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا اموات غیر احیاء۔ یہ جو تم چلتا پھرتا انسانوں کو دیکھ رہے ہو، کافروں کو، منافقوں کو، مشرکوں کو، منکروں کو، اموات غیر احیاء، یہ مردے ہیں جو زندہ نہیں ہو سکتے، حالانکہ چلتے پھرتے تھے، کھاتے پیتے تھے۔ بھئی ابو جہل، عتبہ، شیبہ، پھر ابو لہب، دیگر کفار قریش، یہ چلنے پھرنے والے، کاروبار کرنے والے، تجارت کرنے والے، ظاہری زندگی کے لوازمات اختیار کرنے والے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ان کے لیے فرمایا اموات غیر احیاء، یہ ایسے مردہ ہیں جو زندہ نہیں ہیں، یہ زندہ نہیں ہیں۔ پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے اندر سے ظاہری حرکت ختم ہو گئی، ظاہری طور پر اب معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اندر کوئی ارادہ بھی نہیں ہے، ایک جگہ سوئے بھی ہیں، زمین پہ سوئے بھی ہیں یا زمین میں سوئے بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ان کے لیے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ۔ یہ جو میرے راستے میں مارے جانے والے لوگ ہیں میری محبت میں، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو تم مردہ مت کہو بلکہ یہ زندہ ہیں، حالانکہ ظاہری حرکت ختم ہو گئی، کھانا پینا بھی ختم ہو گیا، زندگی کے ظاہری لوازمات ختم ہو گئے، چھوٹ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں ان کو زندہ قرار دیا، ہم کو پابند کر دیا کہ ان کو زندہ مردہ مت کہو، زندہ ہے۔ تو اس کے معنی آپ سمجھ رہے نا، اللہ کے نزدیک زندگی کا تصور الگ ہے، بندوں کے نزدیک زندگی کا تصور الگ ہے۔ بھئی اللہ کے نزدیک مردہ وہ ہے، بہت سارے ہیں زندگی کے تصورات، زندگی کی تفسیرات، زندگی کی توضیحات۔ جو آدمی علم سے دور ہے وہ بھی مردہ ہے، جو آدمی معرفت سے دور ہے وہ بھی مردہ ہے، جو آدمی ایمان سے دور ہے وہ مردہ ہے، بالفاظ دیگر جو کافر ہے وہ مردہ ہے، جو جاہل ہے وہ مردہ ہے، جو ظالم ہے وہ بھی مردہ ہے، جو گمراہ ہے وہ بھی مردہ ہے، جو منافق ہے وہ بھی مردہ ہے۔ تو مردے کے کئی کیفیات، ہر اعتبار سے الگ الگ مردے ہوتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے اس کے مد مقابل میں ہر اعتبار سے الگ الگ زندے ہوتے ہیں۔ جو عالم ہے وہ زندہ ہے، جو ہدایت والا ہے وہ بھی زندہ ہے، جو عارف ہے وہ بھی زندہ ہے،
جو معرفت کا نور اپنے سینے میں لگایا ہوا ہے وہ بھی زندہ ہے، جو آدمی عادل ہے، انصاف پسند ہے، وہ بھی زندہ ہے۔ ظالم کے مقابلے میں عادل زندہ ہے، کافر کے مقابلے میں مومن زندہ ہے، منافق کے مقابلے میں مسلمان زندہ ہے۔ تو اس طرح زندے کے معیار کئی ہیں، زندے کی شکلیں کئی ہیں، مردے کی شکلیں بھی کئی ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت فرماتا ہے کیا وہ شخص جو زندگی سے دور تھا پہلے، فَأَحْيَيْنَاهُ، ہم نے ان کو زندگی عطا کی۔ یہ اللہ فرماتا ہے جو آدمی زندگی سے محروم تھا، جو شخص زندگی سے دور تھا، ہم اس کو بلا کر زندگی عطا فرمائے۔ وہ زندگی سے مراد یہ جان کی ظاہری زندگی نہیں ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی، یہ اللہ تعالیٰ کے خزانے سے ملنے والی پائیدار زندگی ہے، جس کا تعلق دنیا کی زندگی سے بھی ہے، آخرت کی زندگی سے بھی ہے۔ یہ وہ زندگی ہے جو مقام الست سے شروع ہوئی تو جنت تک باقی رہتی ہے، حشر میں بھی زندہ ہے، قبر میں بھی زندہ ہے، معاشرے میں بھی زندہ ہے۔ تو یہ پوری زندگی ایک دائمی رخ اختیار کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس زندگی کی بات کر رہا ہے، اس زندگی کے بارے میں فرما رہا ہے کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندگی عطا کی۔ تو زندگی ان کے لیول کے اعتبار سے کئی لوگوں کو اللہ عطا فرماتا ہے۔ مومن لوگ زندہ ہوتے ہیں، ان کو عطا فرماتا ہے۔ یہاں آگے اللہ رب العزت بڑے درجے والوں کی بات بھی فرما رہا ہے، ہم نے ان کو صرف زندگی ہی عطا نہیں کی ہمیشہ کی، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، ہم نے ان کے لیے نور بھی بنایا۔ یہ سورہ انعام کی آیت، نور بھی ہم ان کے لیے بنایا ہے۔ تو نور عطا کیا جانا یہ بڑا درجہ ہے زندگی سے۔ زندگی جب کسی کو دائمی ملتی ہے تو ضروری گارنٹی نہیں ہے کہ بچتی بھی ہے، بچتی بھی ہے۔ بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی جب وہ ارادہ فرماتا ہے تو اس زندگی کے ساتھ نور پیدا کرتا ہے۔ تو نور کا خزانہ جب دیا جاتا ہے تو پھر وہ ابدی زندگی بچ جاتی ہے، تو خود زندہ ہو جاتا ہے آدمی، خود منور ہو جاتا ہے، نورانیت آتی ہے۔ کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں، یہ بندے کی شکل ہے کہ جس کو اللہ کی حقیقی زندگی ملتی ہے اللہ کی طرف سے، پھر اس کو نور ملتا ہے جس سے وہ خود منور ہو جاتا ہے۔ پھر کچھ ایسے بندے بھی ہوتے ہیں ترقی کرنے کے بعد کہ وہ صرف نور والے نہیں ہوتے، دوسروں کو منور کرنے والے بھی ہوتے، خود نورانی نہیں ہوتے، دوسروں کو نور دینے والے ہوتے ہیں۔ تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے نورًا یمشی بہ فی الناس، وہ شخص نور لے کر وہ لوگوں میں نور تقسیم بھی کرنے والا ہوتا ہے، تقسیم بانٹنے کے لیے بھی نکلتا ہے، چل پڑتا ہے۔ تو ایسا بے مثال شخص جس کو ابدی زندگی بھی ملی، نورانیت بھی ملی، پھر لوگوں کے اندر نور کو تقسیم کرنے کی دولت بھی ملی، تو یہ شخص کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو ظلمتوں میں ہے، جہالت کی ظلمتوں میں، عدم معرفت کی ظلمتوں میں، شرک و کفر کی ظلمتوں میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت سے دوری کی ظلمتوں میں، گمراہی کی ظلمتوں میں، ظلم کی ظلمتوں میں، زیادتی کی ظلمتوں میں، بخالت کی ظلمت میں، اور ناانصافی کی ظلمت میں، تکبر کی ظلمت میں، خود پسندی کی ظلمت میں، اپنے طور پہ بڑا سمجھنے کی ظلمت میں، یہ پوری ظلمتوں میں رہنے والا شخص کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کو ہم نے بلا کر زندگی عطا کی؟ صرف زندگی نہیں، نور بھی عطا کیا، صرف نور ہی نہیں بلکہ اس کو یہ پاور بھی دیا، اختیار بھی دیا کہ ہمارے دیے ہوئے نور کی دولت لوگوں میں تقسیم بھی کرے۔ تو ایک شخص ہے نورانی، دوسرا شخص ہے ظلمانی۔ ایک شخص ہے نور والا، دوسرا شخص ہے ظلمت اور اندھیرے والا، یہ دونوں برابر نہیں۔